جن کے پاس خدا کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب 25ویں آیت سے شروع کر کے 34ویں آیت تک خدا کے پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ جن کے پاس پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اس کی 25ویں آیت سے شروع کر کے 34ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں یا کیا پئیں، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم عبادت کر سکیں اور خداوند کے دن کو منا سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے دن ہمارا عبادت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آج کے دن ہمارے خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھے، اور انہوں نے قدرت کے ساتھ اس دن کو اپنا ٹھہرایا۔ اس لیے اس خوشی میں ہم اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جو میں نے میسیج دیا تھا اس کا عنوان تھا نئی پیدائش، اور نئی پیدائش حاصل کرنے کے بعد جن مرحلوں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے ان مرحلوں کی میں نے نشاندہی کی، اور میں نے بتانے کی کوشش کی کہ جب ہماری نئی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے تو پھر ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اور آخری آیت جو میں نے کتاب مقدس میں سے پڑھی تھی، اگر آپ میرے ساتھ وہ حوالہ دیکھیں کتاب مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 6واں باب، کتاب مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں نے آخری آیت کل اس وقت پڑھی تھی۔ اس میں لکھا، اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا،
اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے۔ یہ حوالہ آخری تھا جو پچھلی دفعہ میں نے پڑھا تھا۔ اور بپتسمہ کے بعد نئی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے، اور نئی پیدائش کے بعد جو میں نے ایک سیریز شروع کی ہے اس کے 7 پیغامات ہیں، جن میں ایک پہلا پیغام جو تھا پچھلی دفعہ ہوا جس کا مضمون تھا نئی پیدائش، اور وہ پہلی منزل تھی۔ نئی پیدائش کے بعد جو انسان کی پہلی منزل ہے وہ بیان کی گئی، اور اس اتوار ہم دوسری منزل پر غور کریں گے، اور اس کا مضمون ہے فکر سے چھٹکارا۔ فکر سے چھٹکارا یا نجات۔ اور جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس میں 3-4 دفعہ یہ آیا ہے کہ فکر نہ کرو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان فکروں میں مبتلا رہتا ہے، اور انسان بار بار فکر کر کے سوچ کے اپنا خون خشک کر لیتا ہے، اور انسان بہت ساری بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے جس کا دل کا مسئلہ ہوتا ہے، یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یا شوگر جس کو ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ زیادہ نہ سوچا کریں۔ اور بائبل مقدس میں آج سے 2000 سال پیشتر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ فکر نہ کرو، کیونکہ جب ہم نئی پیدائش لے لیتے ہیں تو اس وقت ہماری فکر جو ہوتی ہے وہ ہمارے آسمانی باپ کو ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنی خود فکر کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ کے ساتھ تعلق نہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ غیر قومیں ان سب چیزوں کی فکروں میں رہتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اگر ہم فکر کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہمارا باپ نہیں ہے۔ اگر خدا ہمارا باپ ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم متی کی انجیل کے 7ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا تم سے روٹی مانگے تو تم روٹی کے بدلے اس کو پتھر نہیں دو گے، اور اگر تم سے انڈا مانگے تو انڈے کے بدلے اس کو تم بچھو نہیں دو گے۔ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانتے ہو تو میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں، میں یہ ساری چیزیں تم کو کیوں نہ مہیا کروں گا۔ آپ جو والدین ہیں اس بات سے واقف ہیں کہ آپ کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روٹی کی اگر فکر کریں، اگر کپڑے کی فکر کریں، یا کوئی بھی چھوٹا بچہ جب باہر مزدوری کے لیے جائے یا اپنے باپ سے کہے کہ میں مزدوری کرنے کے لیے جاؤں گا، تو باپ اگر پوچھے کہ آپ کیوں مزدوری کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ آگے سے جواب دے کہ مجھے کپڑے لینے ہیں، مجھے جوتی لینی ہے، مجھے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، مجھے کتابوں کا، پینسلوں کا، مجھے اپنی اسٹیشنری کا انتظام کرنا ہے۔ تو باپ جو محبت بھرا دل رکھتا ہے وہ کیا جواب دے گا کہ بیٹا جب تک میں زندہ ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح بائبل مقدس میں مثال دی گئی ہے، یسوع نے کہا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ کیوں نہ تمہارے لیے مہیا کرے گا۔ انسان دن رات فکر کرتا، اور آپ کبھی بائبل مقدس کا بطور طالب علم مطالعہ کر کے دیکھیں، بائبل مقدس میں 365 دفعہ آیا ہے کہ تم فکر نہ کرو۔ ہر روز کے لیے خدا کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں۔ جب انسان فکر کرتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا حقیقی خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جس کا حقیقی خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ فکر میں مبتلا نہیں ہوتا، اور انسان مختلف فکروں میں دبا ہوا تھا۔ بعض اوقات تو انسان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، بعض انسان ایسے ہیں جن کو پینے کی فکر ہوتی ہے، بعض انسان ایسے ہیں جن کو پہننے کی فکر ہوتی ہے، اور آج کل کھانے پینے کی کم زیادہ پہننے کی فکر ہوتی ہے۔
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا سوٹ دوسروں سے زیادہ مہنگا ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا سوٹ دوسروں سے زیادہ اچھا ہو، اور جو سوٹ ایک دفعہ کسی محفل میں یا کسی شادی میں یا کسی میٹنگ میں یا چرچ میں پہن کر گئے ہیں، دوسری دفعہ وہ پہن کر نہ جائیں، کہیں کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ یہ غریب ہے اور ہر دفعہ وہی سوٹ پہن کر آتا ہے۔ اس لیے انسان کھانے کی فکر رکھتا ہے، انسان پینے کی فکر رکھتا ہے، انسان پہننے کی فکر رکھتا ہے، اور یہ فکر انسان کو ہمیشہ ایمان میں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کا زندہ خدا پر پورا ایمان نہیں ہوتا، ان کا زندہ خدا پر پورا یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے زندہ خدا پر پورا یقین، بھروسہ اور ایمان رکھنے کے لیے اور ایمان کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی فکر اس پر ڈال دیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ جو ہم سب کی فکر کرتا ہے ہمیں اپنی فکریں اس کو دے دینی چاہیے۔ کتاب مقدس میں بہت ساری ایسی آیات اور ایسے حوالے ہمیں ملتے ہیں جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں فکر نہیں کرنی۔ اور جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ جب ہم اسی حوالہ کو لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا بدن جو ہے وہ پوشاک سے زیادہ قیمتی ہے یا جان خوراک سے زیادہ قیمتی ہے؟ اگر بدن کی اور پوشاک کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو قیمتی جو ہوگی وہ انسان کا بدن ہوگا، پوشاک قیمتی نہیں ہے۔ اور اگر خوراک کا اور جان کا موازنہ کیا جائے تو قیمتی زیادہ جان ہے، وہ خوراک زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تو جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے حفاظت ہمیشہ سب سے زیادہ اس کی جاتی ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں یا ہمارے پاس گولڈ یا سونا ہے تو سب سے زیادہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو لاک میں رکھیں گے، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بینک میں بھی جمع کروا دیتے ہیں کیونکہ وہ چیز قیمتی ہے۔ انسان ہمیشہ قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اور ہماری جان خوراک سے کہیں زیادہ قیمتی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ؟ اس لیے دانش مند ہوتے ہوئے، مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اپنی جان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پوشاک سے زیادہ ہمیں اپنی بدن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم صرف کھانے پینے اور پہننے کی فکر میں رہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ جسد خاکی، یہ بدن خاک میں مل جائے گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ باطل ہی باطل واعظ کہتا ہے سب کچھ باطل، اور پھر کہتا ہے کہ روح خدا کے پاس جائے گی اور خاک خاک سے جا ملے گی جس طرح آگے ملی ہوئی تھی۔ یہ بدن جو ہے یہ مٹی ہے، اور انسان اس مٹی کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اپنی جان کو، اپنی روح کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں جب نئی پیدائش حاصل کر لیتے ہیں تو نئی پیدائش حاصل کرنے کے بعد ہمیں اپنے بدن کی نہیں بلکہ ہمیں اپنی روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو ہم روح کی فکر کر رہے ہیں تو پھر ہم واقعہ ہی مسیحی ایماندار ہیں، لیکن اگر ہم ابھی تک پوشاک کی اور کھانے پینے کی اور پہننے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں تو پھر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایسا کام کون کرتے ہیں جو غیر قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتاب مقدس میں آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 6واں باب 31ویں آیت سے لکھا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ اگر انسان کھانے پینے اور پہننے کی فکر میں ہے تو پھر ہم غیر قوموں کے برابر ہیں۔ یہ آیت انسان کو دائرہ مسیحیت سے باہر نکال دیتی ہے جو لوگ فکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کھانے پینے اور پہننے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔
میں 6 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انسان کو زندہ رہتے ہوئے کن کن چیزوں کی فکر رہتی ہے، یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی فکر میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر انسان دنیا کی فکر میں رہتا ہے، اور انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا معیار دنیا سے زیادہ بہتر ہو، میں دوسروں سے زیادہ اچھا کہلاؤں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انسان ہمیشہ وہی فرض پورا کرتا ہے جس سے اس کی تعریف ہو، نہ کہ خدا کی خوشنودی کے لیے۔ آج اکثریت جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے، لوگوں سے اپنی واہ واہ سننے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس لیے کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ان فکروں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اپنی ساری فکر اس پر ڈالنی ہے جس کو ہماری فکر ہے۔ دوسری فکر انسان کو دنیا کی چیزوں کی رہتی ہے، جس طرح کتاب مقدس میں ایک حوالہ آیا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت سے بھرا پڑا ہے، اور انسان ان چیزوں کی فکر سے نکلنا نہیں چاہتا۔ ایک بات آپ لازمی یاد رکھیں کہ پرانی پیدائش اور نئی پیدائش میں بڑا فرق ہے، اور پرانی پیدائش کے مطابق اگر زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر نئی پیدائش ابھی تک نہیں ہوئی، اور جب نئی پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر نئی چیزیں انسان میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ اگر پرانی چیزیں اب تک ہماری زندگی میں ہیں تو پھر نئی پیدائش کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ واقعی ہماری نئی پیدائش ہو چکی ہے یا نہیں۔ صرف بپتسمہ لے لینا، اقرار کر لینا کافی نہیں، اقرار کر کے بپتسمہ لے کے نئی زندگی بسر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسری فکر جو ہوتی ہے انسان کو کھانے کی، چوتھی فکر پینے کی، پانچویں فکر پہننے کی، اور چھٹی فکر انسان کو اپنی عزت کی رہتی ہے۔ چھٹی فکر کس کی انسان کو رہتی ہے؟ اپنی عزت کی۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرتا ہے اپنی عزت پر فوکس کرتا ہے، اور انسان کو فکر رہتی کہیں میری عزت خراب نہ ہو جائے۔ اور کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیں کتاب مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 44ویں آیت، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یعنی وہ شخص جو ایک دوسرے سے عزت چاہتا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا اور نہ ایمان میں ترقی کر سکتا۔ اس لیے ہمیں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی فکر سے نکل کر آگے بڑھنا ہے۔ آپ میرے ساتھ چند حوالہ جات پر غور کریں گے۔ کتاب مقدس میں سے پہلا حوالہ پہلا یوحنا کا عام خط، اس کا 2 باب، اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہم بہن کرن کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ کتاب مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب، اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ جی آپ نے سنا کہ کتاب مقدس میں لکھا نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ 3 چیزیں دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ یہ تینوں چیزیں انسان کو ہمیشہ خدا باپ سے دور رکھتی ہیں، کیونکہ انسان ان کی فکر میں مبتلا ہو کر اپنے خالق حقیقی کو بھول جاتا ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا جس پر انسان عمل نہ کر سکے، کیونکہ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔
جیسے جو ہمارے متحد ہوتے ہیں یا ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی ان کو وہ کام کرنے کو نہیں کہتے جس پر بچے عمل نہ کر سکیں، یا جو کام بچے نہ کر سکیں کبھی بھی ہم بچوں کو وہ کام نہیں کہتے۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت، کتاب مقدس میں سے پہلا یوحنا کا عام خط اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جی، خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور خدا کے حکم سخت نہیں ہیں۔ جو بھی خدا حکم دیتا ہے وہ انسان کی پہنچ کے مطابق ہوتے ہیں۔ خدا کسی پر جبر نہیں کرتا، خدا کسی پر تشدد نہیں کرتا۔ اگر خدا تشدد کرتا، اگر خدا جبر کرتا تو جتنے چور، ڈکیٹ، زناکار، قاتل، خونی سب آج کے مر چکے ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس دنیا میں ہزاروں ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کو خدا آج بھی روزی مہیا کرتا۔ خدا نے ایک دن عدالت کرنی ہے اور عدالت کے لیے خدا نے انسان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اس لیے خدا کبھی بھی جبر کر کے، تشدد کر کے اپنے حکم پر عمل نہیں کرواتا، بلکہ خدا نے آزادی دی ہے اور خدا نے آزادی میں فرما برداری کا تقاضا کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، رومیو کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات، کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ بس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مخلوق عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے ہو۔ جی، بتایا گیا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ایک کے وسیلہ سے اس دنیا میں گناہ آیا، یعنی پہلے آدم کے وسیلہ سے اس دنیا میں گناہ آیا اور دوسرے آدم کے وسیلہ سے اس دنیا میں زندگی آئی۔ اور جتنے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں ان کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنے۔ اگر وہ بھی جو ایمان لا چکے ہیں اس دنیا کے ہم شکل ہیں اور دنیا جیسے کام کرتے اور دنیا جیسی مثالیں دیتے ہیں اور دنیا کی دلیلیں دیتے ہیں اور خدا کے پاک کلام کو ترک کرتے ہیں، تو پھر ان میں اور بے ایمان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے، نئی پیدائش ہو جاتی ہے، عقل نہیں ہو جاتی ہے، سوچ نہیں ہو جاتی ہے، ہر چیز انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جب تبدیل شدہ چیز پھر وہی پرانا کام کرے جو پہلے کیا کرتے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نئی پیدائش کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا حوالہ ہم دیکھیں گے یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 5واں باب 4 باب 5ویں اور 6 آیت۔ وہ دنیا سے ہے، اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ آمین۔ بائبل مقدس میں ایک سکیل دیا گیا ہے، ایک پیمانہ دیا گیا کہ آپ دنیا کی روح کو یعنی گمراہی کی روح کو اور حق کی روح کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ لکھا کہ وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے، جو کوئی خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، اور جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے اتوار بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ اگر آپ کسی سے کوئی مشورہ لیتے ہیں یا آپ کو بغیر بتائے ہوئے یا بغیر پوچھے ہوئے کوئی مشورہ دیتا ہے، آپ اس مشورے کا بائبل مقدس کے ساتھ موازنہ کریں
جب آپ موازنہ بائبل مقدس کے ساتھ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص میں حق کی روح ہے یا گمراہی کی روح ہے۔ اگر آپ کا اس کا دیا ہوا مشورہ بائبل مقدس کے مطابق پورا ہے تو وہ حق کی روح رکھتا ہے، لیکن اس کا مشورہ اگر بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس میں گمراہی کی روح ہے۔ کتاب مقدس میں بتایا گیا وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو کہ خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ناکام لوگ ہمیشہ ناکام لوگوں کی مثال دیا کرتے ہیں، کامیاب لوگ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی مثال دیا کرتے ہیں۔ جس نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا اس کے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، وہ کہیں گے کہ فلاں نے یہ کام کیا وہ ناکام ہو گیا، فلاں نے یہ کام کیا وہ ناکام ہو گیا، فلاں نے یہ کام کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور ناکام لوگ ہمیشہ ناکام لوگوں کی مثال دیتے ہیں، اور کامیاب لوگ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی مثال دیا کرتے ہیں۔ دنیا دار ہمیشہ اپنی بات کو منوانے کے لیے دنیا داری کی مثالیں دیتے ہیں، اور لیکن ایماندار لوگ بائبل مقدس کی مثال دیتے ہیں۔ اس لیے ایک ایماندار کے لیے لازمی ہے کہ وہ دنیا کی فکر سے نکل کر بائبل مقدس کی خالص تعلیم لے اور بائبل مقدس کی خالص تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، پہلا تموتھیوس 6 باب 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ کتاب مقدس میں سے پہلا تموتھیوس کا خط اس کا 6 باب اس کی 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ چھٹا باب 7ویں آیت سے 9ویں تک۔ ان کے نام ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھنگے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں، جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں۔ 10ویں آیت معاف کر دیتا ہوں کہ لکھا ہے کیونکہ ذات کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ مصنف بتاتا ہے کہ نہ ہم دنیا میں کچھ لے کر آئے ہیں اور نہ دنیا سے واپس کچھ لے کر جائیں گے۔ اگر ایوب نبی کی کتاب کو پڑھیں تو ایوب نبی جب اس کے بچے ایک ہی دن میں لے لیے گئے، اس کا مال و دولت لے لیا گیا، تو لکھا اس نے اپنا پرہن چاک کیا اور راکھ پر بیٹھ گیا اور کیا کہا کہ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا اور ننگا واپس جاؤں گا، تو نے دیا تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ اور وہی بات یہاں پر لکھی ہے کہ نہ کچھ ہم دنیا میں لے کر آئے تھے اور نہ ہم دنیا سے کچھ لے جا سکتے ہیں۔ جتنا مرضی آدمی مالدار ہے، جتنا مرضی آدمی صاحب عزت ہے، جو کچھ مرضی کر لے، پیدا ہونے کا بھی سب کا ایک ہی طریقہ ہے، مرنے کا بھی سب کا ایک ہی طریقہ ہے، دفن ہونے کا بھی سب کا ایک ہی طریقہ ہے، اور لباس بھی دفن ہوتے ہوئے سب کو ایک ہی جیسا پہنایا جاتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نہ کچھ ہم دنیا میں لائے اور نہ کچھ دنیا سے لے کر جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس کھانے اور پہننے کو ہے تو ہم اسی پر قناعت کریں، اور جو کوئی دولت مند ہونا چاہتا ہے وہ ایسی بےہودہ اور مختلف آزمائشوں میں پڑتے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تمام طرح کی فکروں سے نکل کر صرف اور صرف خداوند کی تلاش کریں، کیونکہ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ جو خداوند میں مسرور رہتے ہیں وہ اس کے معاملات کی تفتیش میں رہتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی انسان فکر کرتا ہے اس کے بارے میں جستجو کرتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، اس کے بارے میں تلاش کرتا ہے۔ جب بھی کسی جگہ پر کسی کا رشتہ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ میری زندگی وہاں پر گزرنی ہے، تو انسان
اس جگہ کی تحقیق کرتا ہے، اور لڑکی کا رشتہ ہے تو لڑکی کے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اور لڑکے کا رشتہ ہے تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی ہے، کیونکہ انسان کا ان کے ساتھ ایک رشتہ مقرر ہونا ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ جو خداوند میں مسرور رہتے ہیں وہ اس کے معاملات کی تفتیش میں رہتے ہیں، وہ اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اور گہرے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کی فکروں سے، دنیا کی چیزوں سے نکل کر صرف خدا پر بھروسہ کر کے خدا کے معاملات کی تلاش کرنی ہے۔ ایک اور میرے ساتھ آپ حوالہ دیکھیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہتا ہے۔ آپ نے ایک تمثیل سنی ہوگی کہ ایک بیج بونے والا نکلا، کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا، کچھ اچھی زمین میں گرا۔ اور یہاں پر صرف جھاڑیوں کی بات کی کہ جو جھاڑیوں میں گرا وہ کون سا ہے؟ جھاڑیوں میں جو گرا وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ کلام بے پھل رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مضمون جو رکھا گیا کہ فکر سے چھٹکارا اس کا بڑا اہم مقصد ہے، کیونکہ کلام اس وقت بے پھل ہوتا ہے، کلام اس وقت تک ہماری زندگی میں اثر نہیں کرتا جب تک ہم فکر سے چھٹکارا حاصل نہ کریں، جب تک ہم فکر سے آزاد نہ ہوں۔ کتاب مقدس میں اسی لیے آیا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے، وہی سب کچھ کرے گا۔ جب انسان اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دیتا ہے، اپنی فکر اس کو دے دیتا ہے، تو پھر انسان اس دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں ایک ایماندار ہوں، میں ایک بپتسمہ یافتہ ہوں، میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اب میرا جو رویہ ہے، میرا جو چال چلن ہے وہ دنیا داروں جیسا نہ ہو۔ اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں، کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں رومیو کا خط، اس کا 8واں باب اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط 8واں باب اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر بڑی سخت باتیں 2-3 بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جب یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم جسمانی نہیں بلکہ ہم روحانی ہیں۔ اور اگر اب تک ہم جسمانی چیزوں اور جسم کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں تو پھر ہم روحانی نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر لکھا ہے جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ اور دیکھ لیں، 13ویں آیت اسی باب کی دیکھ لیں، کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جسم کے کاموں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا کہ جسمانی نیت کیا ہے؟ خدا کی دشمنی ہے۔ جسمانی نیت کیا ہے؟ خدا کی دشمنی ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ، آخری حوالہ دیکھیں، یعقوب کا خط، نیا نامہ میں سے یعقوب کا خط، اس کا 4واں باب اس کی 4 آیت لکھا ہے زنا کرنے والوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔
لکھا ہے کہ دنیا سے دوستی کرنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو دنیا کا دوست بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔